16 जुलाई 1945 یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والے ہتھیار ایٹامک بم کو پہلی بار ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسا ویپن میدان میں اتر چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس ایٹامک بم کو بنانے والے فزسسٹ جے رابرٹ اوپن ہائمر تھے، اور ان کو ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار واقعی میں اتنا زیادہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے، Now I am become death, the destroyer of worlds. اسی ایٹامک بم نے اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیوں اور کیسے لا کھڑا کیا؟ جس شخص کی محنت کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا، اسی کو امریکہ نے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا آخر کیوں کیا تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت سے سر انجام دیے تھے، لیکن ان کو اتہاس میں ہمیشہ فادر آف ایٹامک بم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی ایج میں کیمسٹ بننے کا خواب ان کو ہارورڈ لے گیا۔ ایڈمیشن ملتے ہی یہ بیماری کی وجہ سے پورا 1 سال کلاسز جوائن نہ کر سکے، لیکن پھر بھی 4 سال کی ڈگری انہوں نے صرف 3 سالوں میں ہی کمپلیٹ کر لی۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کا فزکس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ہارورڈ سے فارغ ہونے کے بعد تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کے لیے جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی میں چلے گئے، اور صرف 23 سال کی ایج میں یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکے تھے۔ ان کی نیچر تھی کہ وہ کسی سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، بس اپنی ریسرچ پہ ہی ان کی زیادہ اٹینشن ہوا کرتی تھی۔ وہ واپس یو ایس آئے اور دوبارہ اپنی ریسرچ میں لگ گئے، یہاں تک ان کا ایٹامک بم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا، اور اس نے چند جرمن سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے پاورفل ویپن بنانے کا ٹاسک دیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن کی۔ جی ہاں، آئنسٹائن نے ہٹلر کا یہ خطرہ بھانپ لیا اور امریکن پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ویپن تیار کرنا چاہیے، ورنہ کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا لیٹر پڑھ کر امریکن پریزیڈنٹ نے فوراً ایکشن لیا اور یو ایس ملٹری کو آرڈر دیا کہ ایٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے۔ اس مشہور زمانہ پروجیکٹ کو آج دنیا مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایٹامک بم شاید کبھی بن ہی نہیں پاتا اگر البرٹ آئنسٹائن امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر نہ لکھتے۔ خیر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے یو ایس آرمی آئنسٹائن کو ہی چنتی، کیونکہ انہوں نے ہی امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر لکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ البرٹ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا، اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے پروجیکٹ مین ہیٹن کی سربراہی اوپن ہائمر کے سپرد کر دی گئی۔ اوپن ہائمر آئنسٹائن کے ویوز سے کافی اتفاق کرتے تھے، اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو ایٹامک بم بنا لینا چاہیے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جس کو لاس ایلاموس کہا جاتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ نے پروجیکٹ پہ بے تحاشا پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ 1945 کے دور میں اس پروجیکٹ پہ ٹوٹل 2 ارب یو ایس ڈالرز کا خرچہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کی ہسٹری میں یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ ہونے والا تھا، لیکن اس راز کو سنبھالنا یو ایس ملٹری کے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا۔ لاس ایلاموس میں مین ہیٹن پروجیکٹ پہ ٹوٹل 1,30,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد چنا گیا تھا تاکہ پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر باہر کی دنیا کو معلوم نہ پڑ سکے۔ ان میں سائنسدان، ٹیکنیشینز اور ریسرچر سمیت لوور اسٹاف بھی شامل تھا۔ سب کو یہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، حتیٰ کہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں۔ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک جعلی نام دیا گیا تھا، اور پروجیکٹ سائٹ کا یہ رول تھا کہ اگر کسی کا اصلی نام لیک ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں لیٹرز آتے تھے لیکن فیک ایڈریس پہ۔ وہ ایڈریس تھا پی او باکس 1663 نیو میکسیکو۔ یہاں تک کہ آفیشل لیٹرز میں سٹی نیم بھی مینشن نہیں کیا جاتا تھا۔ لیٹرز کی سینسرشپ کے لیے یہاں سینسر ڈپارٹمنٹ پہلے تمام لیٹرز کو کھول کے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں سے بھیجے جانے والے لیٹرز بھی پہلے پڑھے جاتے تھے۔ پروجیکٹ سائٹ کے اندر آنے کے لیے سخت سیکیورٹی رکھی گئی تھی،
वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलमोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि सिर्फ PO बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लें प्लस कर लें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है जो है 238। अब साइंसदानों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन मिकदार में एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चूंटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब ना तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओपेनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा हरगिज नहीं था। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक़े ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर अब यूएस का एक बहुत ही नाजुक असासा साबित हुए और अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसीज ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी।
امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ٹائز ہوا کرتے تھے، پر خود اوپن ہائمر کو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹس کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہائمر پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ اپنے بیان پہ ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونزم اور سوویتس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سال اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹرائبونل بنائیں گے جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ سے واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 1966 میں وہ چل بسے۔ ان کی ایشز یو ایس ورجن آئیلینڈز کے ایک بیچ پر بہا دی گئیں جو آج اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔